الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، وحی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتی، لیکن کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی لائی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے ضروری نہیں کہ وحی کا بات کا ادراک عقل سے ہو ہی جائے، بلکہ جس طرح کی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام، اس طرح بہت سے دینی عقائد کا علم عطا کرنا بھی عقل کی بجائے وحی کا منصب ہے۔ ان کے ادراک کے لیے نرے عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وحی بہت ساری ایسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو عقل نہیں بتا سکتا، لیکن اس بات کا جاننا کہ وحی ہمارے لیے ضروری ہے، اس میں عقل کا استعمال ہے۔ یعنی عقل ہمیں یہ بتاتی ہے، جیسے ابھی یہ ساری باتیں عقل کی ہو رہی ہے نا، جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی عقلی بنیادوں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ایسی چیز ہے کہ جس کا جواب عقل کے پاس نہیں، حواس کے پاس نہیں، لہٰذا مجھے وحی کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات میں نے کیسے سمجھی؟ عقل کے ذریعے سمجھی، اور یہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے۔ جو شخص معاذ اللہ خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو، اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی قدرت کا عمل پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، دیکھیں نا، وحی کی عقلی ضرورت، اس کے امکان و حقیقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے کہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے اور وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو، اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ کیوں اس دنیا میں آیا، یا اس کے ذمہ کیا فرائض ہے، اس کی منزل مقصود کیا، اور وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہو، دیکھیں نا، ہوش و حواس، ہوش کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور حواس ظاہر حواس ہوش و حواس سلامت ہو، ایسا کر سکتے ہیں اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تک کی سفر پر بھیج دے، اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائے، نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے سے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی۔ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے؟ یا آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان سے زمین، ستاروں اور سیاروں کا ایسا محیر مقول نظام پیدا کیا ہو، اور وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسے انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسانوں کو اس کے مقصد زندگی سے متعلق ہدایت دی جا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنائے۔ بس رہنمائی کی اسی باقاعدہ نظام کو وحی کہتے ہیں۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقادی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے، ہاں جی، جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی جن نے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس سے آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں آپ نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں ہے،
دوسری گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی خاص سمت نہیں ہوتی، بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک بغیر مشاہدے کا ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی حدیث کی آخر میں فرماتی ہے کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ سے ہم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چین و عین متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے زبکپانے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ ہاں جی، وہی کہ اس کیفیت کے بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہوئی کہ اب جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، اس سے زید رضی اللہ کے ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ اٹھنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت وحی کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ بار کہ اب جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی۔ وحی کی تیسری صورت تھی کہ جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام ایجاد پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہے، البتہ آخری واقعہ سندن کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام کیے، یہ شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا ہے، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہی کہ 5ویں صورت یہ کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کی قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرما دیتے تھے، اسے اصطلاح میں نفخ فی الروح کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وحی کی جملہ برکات نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔